آج فتاوی فیض الرسول کی 124 ٹاپک ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور لائک کر کے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجمل حسین نے اپنی بیوی عزیز النساء کو حالت حمل میں طلاق دے دی تو عزیز النساء کچھ دنوں میکے میں رہ کر ایک دوسرے شخص کے پاس چلی گئی، وہیں اس کو بچہ پیدا ہوا۔ پھر جب دوسرا حمل ہوا تو اسی شخص مذکور کے ساتھ عزیز النساء نے نکاح کر لیا۔ اب عزیز النساء پھر تجمل حسین کے پاس رہنا چاہتی ہے تو شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب، بحمل حسین نے جو حالت حمل میں عزیز النساء کو طلاق دی وہ واقعی ہو گئی اور بچہ پیدا ہونے پر اس کی عدت بھی ختم ہو گئی۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ پارہ 28 رکوع 17۔ لہذا ناجائز حمل ہونے کی صورت میں اس نے جو دوسرے شخص سے نکاح کیا وہ صحیح ہو گیا۔ فتاوی عالمگیری جلد اول 262 صفحے میں ہے۔ فی مجموع النوازل اذا تزوج امرأة قد زنى وهو به وظهر بها حمل فالنکاح جائز عند الکل وله یطاع عند الکل قذافی الذخیرہ۔ لہذا عزیز النساء دوسرے شوہر سے طلاق حاصل کیے بغیر شوہر اول کے پاس ہرگز نہیں رہ سکتی۔ اگر شوہر ثانی سے طلاق حاصل کیے بغیر تجمل حسین عزیز النساء کو رکھے تو سب مسلمانوں ان دونوں کا بائیکاٹ کرے۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِمَّا يَنسِنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پارہ 7 رکوع 14۔ هذا ما ظهر لي والعلم عند الله تعالى ورسوله۔ ہندہ کی شادی ہوئی، رخصتی سے پہلے ہندہ کو شوہر نے طلاق دے دی، خلوت صحیح نہیں ہے۔ ہندہ اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں رہنے لگی۔ 4-5 ماہ کے بعد ہندہ کا تعلق ایک غیر آدمی سے ہو گیا اور ہندہ حاملہ ہو گئی۔ جب گاؤں والوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ہندہ سے پوچھا کہ یہ حمل کس کا ہے؟ ہندہ نے پورے گاؤں والوں کے سامنے ایک مولوی صاحب کو بتایا کہ انہی کا ہے۔ پھر گاؤں والوں نے مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے اقرار کر لیا۔ تب گاؤں والوں نے کہا کہ آپ اسی وقت نکاح پڑھوا لیں اور یہاں سے لے جائیں۔ فوراً ایک مولوی صاحب نے نکاح پڑھ دیا۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایسی صورت میں نکاح درست ہے یا نہیں؟ اگر درست نہیں ہے تو پڑھنے اور پڑھوانے والوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب، ایسی حاملہ عورت کی جو کسی کے نکاح اور عدت میں نہ ہو اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ پھر اگر حمل اسی شخص کا ہوگی جس سے نکاح ہوا تو وہ بعد نکاح اس سے ہم بستری بھی کر سکتا ہے ورنہ نہیں، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول مطبوعہ 262 صفحے میں ہے۔ فی مجموع النوازل اذا تزوج امرأة قد زنى هو بها وظهر بها حمل النکاح جائز عند الکل وله یطاع عند الکل قذافی الذخیرہ۔ اور در مختار معاشمی جلد 291 صفحے میں صان نکاح حبل من الزنا لی من غیر وین حرم وتوها وأيه حق تزاول النکاح ظانی حل له وطوع اتفاق الملخصن۔ لہذا اگر ہندہ بوقت حمل کسی کے نکاح اور عدت میں نہ تھی تو حالت حمل میں مولوی کا اسے نکاح کرنا جائز ہے، اور جبکہ حمل مذکور مولوی کو بتاتی ہے اور اس مولوی کو اس کا اقرار بھی ہے تو وہ بعد نکاح اسے ہم بستری بھی کر سکتا ہے۔ هذا ما عندي وهو عالم بالصواب۔ ایک بیوہ عورت کو عدت گزرنے کے کئی ماہ بعد ناجائز حمل ہو گیا تو اس حاملہ عورت کو حالت حمل میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، عورت مذکور کا حالت حمل میں نکاح کرنا جائز ہے، لیکن جس مرد کا ناجائز حمل ہے اگر اسی کے ساتھ نکاح کیا تو وہ حالت حمل میں ہم بستری کر سکتا ہے، اور اگر دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کیا تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت مذکور کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ ھذا فی الکتب الفقہیہ وہو قال عالم بالصواب۔ زید کی بیوی ہندہ کو بکر سے ناجائز تعلق ہو گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد ہندہ کو حمل ظاہر ہوا تو زید نے ہندہ کو طلاق دے دی اور حالت حمل میں خالد نے بکر کے ساتھ ہندہ کا نکاح پڑھ دیا۔ تو ہندہ پر حالت حمل میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر واقع ہوئی تو اس کی عدت کیا ہے؟ اور بکر کے ساتھ حالت حمل میں کیا ہوا؟ نکاح منعقد ہوا کہ نہیں؟ اگر نہیں تو نکاح خواہ کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب، ہندہ پر حالت حمل میں طلاق واقع ہوگی، اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسے کہ پارہ 28 سورہ طلاق میں ہے۔ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اور بکر کے ساتھ حالت حمل میں کیا ہوا؟ نکاح ہرگز جائز نہ ہوا۔ نکاح خواہ پر علانیہ و استغفار کرنا اور نکاح مذکور کے ناجائز ہونے کا اعلان کرنا لازم ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ۔ نمبر 1، زید کی بیوی کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت اس کی پیٹ میں بچہ تھا اور جس سے نکاح ہوا اسی کا تھا، تو نکاح ہوا یا نہیں اور شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 2، ایک عورت 2 مرد رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی عورت ایسا کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 3، زید کی بیوی سے اس کے بھائی نے ہم بستری کی تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، نمبر 1، عورت مذکورہ کیا جس وقت نکاح ہوا اگر اس وقت وہ کسی کے نکاح یا عدت میں نہیں تھی تو اس کا نکاح
ہو گیا اگرچہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا، پھر اگر نکاح اسی شخص سے ہوا کہ جس کا حمل تھا تو وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس عورت سے ہم بستری کر سکتا ہے، ورنہ نہیں، جیسے کہ فتح المگیری جلد ابو المطبوع بصر 262 صفحے میں ہے۔ قال ابو حنیفہ و محمد رحم اللہ تعالی یجوز ان یتزوج امرأة حاملا من الزنا ولا حتى تزوج. قال ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولا يسوى القضاء على قولها كذا في المحيط وفي مجموع النوازل اذا تزوج امرأة قد زني وهو بها وظهر بها حبلا فالنكاح جائز عند الكل ولی ولو يطاع عند الكل كذا في الذخيرة. ملخصاً عورت اور مرد دونوں اپنے گناہوں کے سبب علانیہ توبہ و استغفار کرے، وهو تعالی عالم. نمبر 2، ایک عورت کا دو مرد کو رکھنا حرام اشد حرام. اگر کوئی عورت ایسا کرے تو سب مسلمان اس عورت اور ان دو مردوں کا بائیکاٹ کرے. قال اللہ تعالی وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پارہ 7 رکوع 14 وَهُوَ تعالی عالم. نمبر 3، زید کی بیوی سے اگر واقعی اس کے بھائی نے ہم بستری کی ہے تو حکومت اسلامیہ ہونے کی صورت میں انہیں سخت سزا دی جاتی. موجودہ حال میں یہ حکم ہے کہ ان دونوں کو علانیہ توبہ و استغفار کرایا جائے اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی تاکید کی جائے اور قرآن خوانی و میلاد شریف کرنے اور غربا و مساکین کو کھانا کھلانے کی تلقین کی جائے کہ یہ چیزیں قبول توبہ میں معاون ہوں گی. قال اللہ تعالی ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. پارہ 19 رکوع 4 وهو تعالی عالم. زید کی بیوی کے 2 بچے تھے. زید نے ہندا کو بغیر طلاق دیے اس کے میکے میں 5 سال تک چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم ایک بار 1800 روپیہ لیں گے تو طلاق دیں گے. اب جبکہ ہندا رقم مذکور کے ادا کرنے پر قادر نہیں تھی تو بغیر شوہر اول سے طلاق حاصل کیے اس نے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر لیا. تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ ہندا کا عقد شوہر ثانی سے درست ہے یا نہیں، اور اگر شوہر ثانی سے اس کا عقد درست نہیں تو اس کا غزر اوقات کیسے ہو؟ جواب، شوہر اول سے طلاق حاصل کیے بغیر دوسرے شخص سے نکاح ہرگز جائز نہ ہوا. جس نے نکاح پڑھا ہے اس پر لازم ہے کہ اس کا نکاح کے ناجائز ہونے کا اعلان عام کرے، علانیہ توبہ و استغفار کرے اور نکاحانہ پیسہ بھی واپس کرے. اور اگر ان دونوں نے آپس میں میاں بیوی جیسا تعلق رکھا تو وہ سخت گنہگار مستحق عذاب نار ہوئے. ان دونوں پر لازم ہے کہ فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور علانیہ توبہ و استغفار کرے. اگر وہ لوگ ایسا نہ کرے تو سب مسلمان ان کا بائیکاٹ کرے، ورنہ وہ بھی سخت گنہگار ہوں گے. قال اللہ تعالی وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پارہ 7 رکوع 14 جس طرح بھی ہو سکے ہندا شوہر اول سے طلاق حاصل کرے، اس کے بعد عدت گزار کر کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے. اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو گاؤں کی پنچایت اور مقامی حکام کے دباؤ سے جس طرح بھی ہو سکے طلاق حاصل کرے. اگر بغیر روپے کے طلاق نہ دے اور عورت پر روپے کی ادائیگی پر قادر نہ ہو تو جو شخص اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے وہ روپے ادا کرے. بہرحال شوہر ثانی سے اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ شوہر اول طلاق نہ دے یا مر نہ جائے. رہا سوال اس عورت کے گزر اوقات کا، تو اگر اس کا شوہر لنج ہو جاتا ہے یا کسی دوسرے مرد میں ایسا گرفتار ہو جاتا ہے کہ عورت کا نان و نفقہ وغیرہ نہ ادا کر پاتا تو اس صورت میں بھی عورت جو کرتی وہی طلاق نہ دینے کی صورت میں بدرجہ مجبوری کرے، محنت و مزدوری کر کے گزر اوقات کرے اور اللہ واحد قہار ہے، عذاب سے ڈرے اور حرام کاری سے باز آئے. وَهُوَ قَالَ وَرَسُولُهُ عَالَمٌ. زید نے ہندا منکوحہ کا نکاح بغیر طلاق کے خالد کے ساتھ کر دیا اور نکاح مذکور پر اکتفا کر لیا، حالانکہ ہندا کے شوہر اول نے ابھی تک طلاق نہیں دی ہے. ایسی صورت میں زید قاضی اور ہندا کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ جواب، ہندا منکوحہ کا عقد جو خالد کے ساتھ بغیر طلاق کیا گیا وہ حرام اشد حرام ہے. قال اللہ تعالی والمحصنات من النساء، یعنی شوہر والی عورتیں حرام ہیں. پارہ 5 رکوع 1. لہذا ہندا اور خالد پر لازم ہے کہ فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو جائے اور زید قاضی نکاح مذکور کے ناجائز ہونے کا اعلان عام کرے اور نکاحانہ پیسہ بھی واپس کرے اور یہ سب علانیہ توبہ استغفار کرے. اگر یہ لوگ ایسا نہ کرے تو سب مسلمان ان کا بائیکاٹ کرے، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے. قال اللہ تعالی وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پارہ 7 رکوع 14 وَهُوَ سُبْحَانَهُ تعالی عالم بالصواب. بکر کی بیوی سلمہ عرصہ 3 سال سے میکے میں بیٹھی ہے. بکر سلمہ کو اپنے یہاں لے جانا نہیں چاہتا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا ہے. والدین سلمہ کے نان و نفقہ کے کفیل نہیں بن سکتے، لہٰذا ایسی صورت میں سلمہ دوسرا عقد کر سکتی ہے یا نہیں؟ شریعت کے روح سے آگاہ فرمائیں، عین نوازش ہوگی. جواب، بکر اگر سلمہ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، نہ اسے طلاق دیتا ہے اور نہ لے جاتا ہے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اسے طلاق دینے یا لے جانے پر مجبور کرے. اگر وہ نہ مانے اور کوئی وجہ معقول بھی نہ بیان کرے تو سب مسلمان اس کا بائیکاٹ کرے اور سلمہ بہر صورت طلاق حاصل کیے بغیر دوسرا نکاح ہرگز نہیں کر سکتی. وَهُوَ تعالی عالم بالصواب.
ہندا کا عقد بکر سے ہوا اور ایک عرصہ تک ہندا بکر کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد بکر نے ہندا کو طلاق دے دی۔ بکر کے طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے سے پہلے ہندا سے زید نے نکاح کر لیا۔ چند ماہ ہندا زید کے پاس رہی، پھر ہندا بغیر زید کے طلاق دیے ہوئے ایک کافر غیر مسلم کے یہاں جا کر رہنے لگی۔ تقریباً 15 یوم اس کافر کے ساتھ رہنے کے بعد اب ایک مسلمان کے یہاں آ گئی ہے اور ہندا نے اس کافر کے یہاں کوئی کفری کام نہیں کیا ہے، تو دریافت طلبیہ میں رہے کہ ہندا کا نکاح اس مسلمان سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جواب: اگر زید نے یہ جانتے ہوئے کہ ہندا بھی عدت میں ہے اسے نکاح کیا تو وہ عقد باطل ہے، لہٰذا اس صورت میں بکر کے طلاق دینے کے بعد سے اگر ہندا کو 3 حیض آ گئے یا حمل تھا اور بچہ پیدا ہو گیا تو اب مسلمان مذکور سے اس کا نکاح جائز ہے، اور اگر لا علمی میں زید نے عدت گزرنے سے پہلے ہندا سے نکاح کیا تو عقد فاسد ہوا۔ اس صورت میں اگر زید نے عقد کے بعد اس سے ہم بستری کی تو جس روز وہ زید سے الگ ہوئی اس وقت سے عدت گزرنے کے بعد مسلمان مذکور سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے کہ نکاح فاسد کے لیے بھی تفریق یا متارکہ کے بعد عدت لازم ہے، جیسا کہ در مختار معشامی جلد دوم 351 صفحے پر نکاح فاسد کے احکام ہے۔ تجب العدت بعد الطویل خلوط من وقت التفریق او متارکۃ الزوجہ او من الخزن، اور ہندا سخت گنہگار ہے، اس کو بہرحال علانیہ توبہ استغفار کرایا جائے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے اور قرآن خوانی و میلاد شریف کرنے و غربا مساکین کو کھانا کھلانے اور مسجد میں لوٹا چٹائی رکھنے کی تلقین کی جائے۔ قال اللہ تعالی ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، پارہ 19 رکوع 4 وهو سبحانہ تعالی عالم بالصواب۔